پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان ایک بار پھر فارم میں آ گئے ہیں اور یہ فارم جو ہے انہوں نے تمام تر چیزیں تمام تر اسٹریٹجیز جو ہیں وہ تبدیل کر دی ہیں اور دوسری جانب یہ کہ انہوں نے مذاکرات کا دروازہ بھی مکمل طور پر بند کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر تبدیلیاں جو کہ آنے والے وقت میں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو پھر سے آنکھ دکھانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں شام الحق اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار عادل صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے چونکہ ان کے پاس اندرونی خبریں کافی زیادہ ہوتی ہیں اور عموماً جو ہے وہ اسکرین پر ٹی وی اسکرین پر وہ بتاتے ہیں اور بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ نیکسٹ ڈے ایک نیا لاحمل وہی آ جاتا ہے جو انہوں نے ٹی وی شو میں کہا تھا۔ سر یہ بتائیں کہ علی امین گنڈاپور کو ہٹا لیا گیا ہے، اب پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی طرف سے ایک نئی کال جو ہے وہ آ گئی ہے کہ وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صدارت علی امین گنڈاپور سے کیوں چھینی گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ وہ احتجاج میں ناکام ہو گئے؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ دیکھیں، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو جو بیک ڈور معاملات چل رہے تھے تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس میں جو ہے وہ خاطر خواہ جسے کہتے ہیں کہ بریک تھرو نہیں ہو سکا، اور اس میں جو امپورٹنٹ رول تھا وہ علی امین گنڈاپور ہی جو ہے بطور چیف منسٹر جو ہے ان کا ایک رول تھا، اور وہ بات چیت کرتے تھے، پھر اڈیالہ میں جا کر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ساری تفصیلات سے آگے کرتے تھے۔ تو جو ایک بڑا بریک تھرو تھا جو پس منظر میں چل رہا تھا، ایک آپ نے دیکھا کہ ایک قومی اسمبلی کے اندر ایک کمیٹی مذاکراتی ٹیم بیٹھ رہی تھی جس کو جسے کہتے ہیں کہ اب وہ بھی ڈیڈ لاک کا شکار ہو گیا، بات چیت ختم ہو گئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ بارہا یہ بات کہہ چکی تھی کہ وہ جو ہے اگر تحریک انصاف نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو وہ پولیٹیکل لوگوں سے بات کرے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ براہ راست تو جو ہے وہ کسی پولیٹیکل جماعت سے بات چیت نہیں کر سکتی۔ تو وہ ایک جسے آپ شیلٹر کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر تحریک انصاف کے بانی نے خود ہی ایک کمیٹی بنائی اور اس کے نتیجے میں بات چیت کا آغاز جو ہے وہ کیا گیا۔ لیکن جو بظاہر چیزیں تھیں وہ یہ تھیں کہ پس منظر سے اگر کوئی چیز پازیٹیو چیز نکلتی اور اس کے جو وہ یقینی طور پر آپ کو اس کا جو وہ ریفلیکٹ کرتی، جو منظر پہ جو معاملات چل رہے تھے، جو اسمبلی کے اندر بات چیت چل رہی تھی، وہاں سے کوئی حکومت کی طرف سے کوئی یقین دہانی کرائی جاتی یا ریٹن جو تحریک انصاف کے جو مطالبے تھے اس کے جواب میں کوئی چیز سامنے آ سکتی تھی۔ تو اب جو صورتحال یہ بنی ہے کہ بات چیت جو بیک ڈور پہ چل رہی تھی کہ اس سے بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا، اور اسی لیے پھر آپ کو جو قومی اسمبلی کے اندر جو اسپیکر نے ایک مذاکرات کو جو ہوسٹ کر رہے تھے وہ بھی تعطل کا شکار ہو گئے۔ اس میں جو دوسری چیز ہے کہ دونوں جو پارٹیاں ہیں وہ بیسیکلی ٹائم گین کر رہی تھی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو تحریک انصاف ہے وہ رچرڈ گرنیل، آپ نے جو امریکی سفارتکار ہیں جو ٹرمپ کی نئی جو انتظامیہ ہے اس کا ایک اہم رکن ہے، ان کی جو سٹیٹمنٹس تھیں اس کی وجہ سے ایک ہائپ کریٹ ہوئی کہ شاید جو 20 جنوری کو جو کے بعد جو ہے ٹرمپ انتظامیہ جب آئے گی تو پھر ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہوگی، اور شاید جو ایگزیکٹو آرڈرز ہیں یا کوئی براہ راست کوئی انٹرفیرنس جو ہے امریکہ کی طرف سے جو ہے پاکستان کے معاملات کے اندر ہو، اور اس کی بنیاد پر ایک پریشر بلڈ ہو، اور اس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ گھٹنے ٹیک دے۔ حکومت تو آبویسلی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے چیزوں کو لے کے چلتی ہے آگے۔ تو ایسی صورتحال ہم نے دیکھا، ٹرمپ آئے اور انہوں نے بالکل پاکستان کے حوالے سے بالکل خاموشی اختیار کی رکھی، اور تو بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے تو بالکل ہی کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ کتنی پریس کانفرنس ہو چکی ہے، نہ کسی نے ان کے سامنے سوال اٹھایا، نہ ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز آئی۔ اور آج جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکی سرمایہ کاروں کا جو وفد پاکستان آیا ہے، جو جنری بیچ جو ایک ٹرمپ کے جسے کہتے ہیں کہ وہ ان کی جو کمپین تھی، جو لاسٹ کمپین تھی جب وہ صدر بنے تھے، اس کا بھی بہت امپورٹنٹ ممبر تھے، سرمایہ کار ہیں، ان کی بزنس ان کے آپس میں پارٹنرشپ بھی ہے، تو بہت کلوز ریلیشن ہے ان کا ٹرمپ کے ساتھ۔ تو ان کی پاکستان آمد اور اس موقع پر جو رچرڈ گرنیل کی بنیاد پر جو پی ٹی آئی نے بیانیہ بنایا تھا، ایک جو بھوچال پاکستان میں نظر آ رہا تھا کہ شاید ٹرمپ کے آتے ہی چیزیں جو ہیں وہ بدل جائیں گی، بانی پی ٹی آئی کے لیے کوئی اسپیس نکل جائے گی، تو وہ اس طرح کی صورتحال آج اس غبارے سے تقریباً ہوا نکل گئی۔ انہوں نے کہا جی رچرڈ گرنیل کو جو ہے
وہ پی ٹی آئی والے نے جو امریکہ میں ان کے لوگ ہیں انہوں نے ان کو گمراہ کیا اے آئی کی مدد سے، کچھ فیک ویڈیوز ان کو دکھا کے، تو ایسے ان کے جذبات کو ابھارا اور پاکستان یا عمران خان کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی. تو اس سے جو ہے حکومت کو تھوڑا سا بوسٹ ملا ہے. جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی، ایک اسٹرگل ہے، لیکن اس میں خیر نہ حکومت کو نہ اسٹیبلشمنٹ کو شادیانے نہیں بجانے چاہیے. یہ ایک پاکستان کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہے، اور جب ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے تو پھر آپ کی اکانومی کے معاملات بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل انگیجمنٹ ہونی چاہیے، اور پولیٹیکل انگیجمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے چاہے جتنے مرضی اختلافات ہوں، آپ ایک دوسرے کو انگیج کریں گے تو شاید اس میں سے کوئی راستہ نکل آتا. تحریک انصاف کے لیے امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ تحریک انصاف اگر بات چیت جاری رکھتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی پولیٹیکل سپیس نکال سکتی، لیکن چونکہ عمران خان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ پریشر بلڈ کریں حکومت میں تو شاید پھر کوئی راستہ نکل آئے، کیونکہ امریکہ سے جو ان کی امید تھی وہ ابھی تک تو اس پہ کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ اس میں بہتری نہیں نظر آئی، اور نہ کوئی ایسے اشارے جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے آئے، کیونکہ پاکستان اور امریکہ کا جو ریلیشن ہے اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہے. سم ٹائم بہت ساری چیزیں براہ راست ملک ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے، وہ انڈائریکٹلی ہوتی ہیں. آپ نواز شریف کے دور میں جب دیکھیں گے، جب نواز شریف ملک سے باہر گئے تھے تو اس میں امریکہ کا رول تھا، لیکن بذریعہ سعودی عرب تھا. اور سعودی عرب کے جو عمران خان کے بارے میں خیالات ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ اب بالکل لائک نہیں کرتے. اور جو بشرا بی بی نے پشاور پہنچتے جو ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، اسے سعودی عرب مزید ناراض ہوا. کیبنٹ کے ایک اجلاس کے دوران جو ولی عہد کے بارے میں ریمارکس دیے تھے عمران خان نے، اس سے ولی عہد بہت زیادہ عمران خان کے بارے میں جو ہے بری رائے رکھتے ہیں. تو ایسے میں کیسے جو ہے وہ امریکہ اگر براہ راست پاکستان کے معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتا، اور دوسری طرف جو ہے وہ سعودی عرب پاکستان عمران خان سے ناراض ہے، تو پھر یہ اتنا آسان نہیں ہے، بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں. لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے، آپ نے کہا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات سے کچھ سیاسی حل نکل سکتا تھا، لیکن جب کل میں نے خود جو ہے وہ مریوب سے پوچھا کہ آپ حکومت کے ساتھ، وہ کہتے سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ ہینڈل کر رہی ہے، تو ہم کس سے بات کریں، کیسے بات کریں؟ ان سے بات کی ہے، نہیں ہو رہا، ان سے ایک کمیشن نہیں بن رہا. تو جب سب کچھ وہی کر رہے ہیں تو حکومت کے ساتھ بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں، جو عمر ایوب صاحب ہیں جو بات کر رہے ہیں، وہ بات چیت تو پس منظر میں جیسے میں نے پہلے کہا وہ کر تو اسٹیبلشمنٹ سے رہے تھے، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ 9 مئی کے حوالے سے وہ کمیشن مانگ رہے. 9 مئی کے حوالے سے تو عدالتوں نے فیصلہ سنا دیا، فوجی عدالتوں نے ان کا ٹرائل بھی کر دیا، ان کو سزائیں بھی دے دی. اب وہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگر یہ کہہ دیا کہ جی یہ ٹرائل ٹھیک ہے اور سیولنس کا ٹرائل ہو سکتا ہے، تو پھر عمران خان کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے. عمران خان کا بھی ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالت میں چل سکتا ہے، ان کا آنے والے دنوں میں ان کے لیے ایک پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے. تو چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں. جب پولیٹیکل جماعت جو ہے وہ بات چیت کرتی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے پولیٹیکل میچورٹی. آپ سیاسی طور پر بلوغت کا مظاہرہ آپ کو کرنا چاہیے، آپ کے رویے کے اندر پازیٹیوٹی ہونی چاہیے. آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے خواہش مند ہیں، لیکن آپ اسٹیبلشمنٹ کو ہی جو ہے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ کا ٹویٹر کا اکاؤنٹ جو ہے وہ باہر سے آپریٹ ہوتا ہے، اور وہ مسلسل ٹارگٹڈ جو ہے وہ اس میں ٹویٹ ڈالے جاتے ہیں، جس سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مزید اشتعال کا جو ہے وہ اشتعال میں آتی ہے اور معاملات مزید خراب ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان چاہتے ہیں کوئی بھی بات چیت کے ذریعے چیزوں کا حل نکالنے کے لیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رویے میں تبدیلی کریں. دوسری، جہاں تک کے پی میں تبدیلی کی بات آپ نے کی، اگر عمران خان صاحب ایک دوسری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو باقی اپوزیشن جماعتیں ہیں، مولانا ہو گئے، ان کو اپنے ساتھ ملا کے وہ کوئی بڑا محاذ حکومت کے خلاف بنا دیں گے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ اس محاذ کو استعمال کر لیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی خوش فہمی ہے. مولانا بڑے گھاک سیاستدان ہیں، وہ خود استعمال نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو استعمال کر لیں. تو اس لیے میرا نہیں خیال ہے کہ جو یہ کوشش ہے
بانی پی ٹی آئی کی وہ کوئی کامیاب ہو سکی. دوسری چیز یہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی انہوں نے بلوچستان کی کچھ ایسے عناصر کے ساتھ جو ہے وہ تحریک چلانے کی بات کی جو آلریڈی اسٹیبلشمنٹ جن کو ڈس لائک کرتی. تو تحریک انصاف ہر طرف ایسی چیزیں کر رہی ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ ہٹ ہو سکے. تو یہ ایک تو میں نے جیسے کہا کہ ان کو اپنا رویہ ان اینی کیس اپنا تبدیل کرنا چاہیے. دوسرا چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں ایک کمپٹیشن اس وقت آپ کو نظر آتا ہے جو گورننس کے حوالے سے ہے. کے پی میں تیسری دفعہ کی حکومت ہے تحریک انصاف کے بعد, لیکن وہاں پر گورننس کے حالات جو ہیں وہ بہت برے. آپ چونکہ خود کے پی سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں پہ ہیلتھ, ایجوکیشن اور جو باقی جو صوبے کے اندر ہونے چاہیے, سب سے بڑا ایشو جو ہے وہاں پہ امن و امان کا ہے. امن و امان کی صورتحال خراب ہے. تو ایسے میں اب جو کمپٹیشن چل رہا ہے مریم کا اور جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں ان کے درمیان جو چیز ایک ڈیبیٹ چل پڑی ہے کہ کس کی گورننس بہتر ہے, کون زیادہ بہتر نہ کر رہا. تو ایسے میں تحریک انصاف کے اندر ایک سوچ یہ ضرور آئی ہے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ گورننس کی طرف سے توجہ دینی چاہیے. تو علی امین گنڈا پور کے پاس جو ہے جو اس وقت ٹاسک ہے, احتجاج کو انہوں نے بالکل سیپریٹ کر دیا اور علی امین کو یہ کہا ہے, یہ شاید موقع دیا ہے میرے خیال میں کہ وہ صوبے کے اوپر فوکس کرے اور گورننس کو بہتر کرے. کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا, ابھی آپ سوشل میڈیا دیکھیں گے تو آپ کو سب سے زیادہ لگے گا کہ پورے پنجاب کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے. سندھ جو ہے وہ اس کے جواب میں جو وہاں پر سندھ کراچی کے اندر جو ٹریڈرز نے ایک ریئیکشن دیا پنجاب کی کارکردگی دیکھ کے, تو اس کے اوپر بلاول بھٹو کو مدد کے لیے آنا پڑا سندھ کی. تو بیسیکلی اس وقت آپ کے صوبے میں کے پی میں گورننس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر علی امین صاحب جو ہیں وہ 2-3 دفعہ جو مظاہرین کو اسلام آباد لے کے آئے ہیں, اور پھر جس قسم کا بیہیویئر انہوں نے یہاں پر لا کر شو کیا کہ وہ مظاہرین کو بیچ میں چھوڑ کر خود واپس چلے گئے, تو لگتا ایسے ہے تحریک انصاف کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اس وقت دوبارہ کوئی کال دیں گے تو شاید اس پہ جو مقامی لوگ ہیں, جو کے پی کے لوگ ہیں, وہ اس طرح سے ریئیکشن نہ دیں. 26 نومبر کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ ہر بندہ بڑا محتاط ہوگا. تو اس لیے وہاں پر جو ہے وہ ایک پولیٹیکل تبدیلی کی گئی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پینیٹریشن کتنی ہے صوبے کے اندر, اور وہ کس طرح سے وہاں پر اپنے کارکن کے جو تحفظات ہیں اس کو دور کر سکتے ہیں, موٹیویٹ کر سکتے ہیں. 190 ملین کا فیصلہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ کہیں پہ کوئی احتجاج نہیں ہوا. کم از کم کے پی کے اندر تو ایک آپ احتجاج ریکارڈ کرا کے یہ بتا سکتے تھے کہ بھئی یہاں پہ کے پی کی حکومت ہے اور عمران خان کے لیے یہاں پہ چاہنے والے موجود ہیں. لیکن وہ آپ دیکھیں کہ وہ چیزیں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ جسے کہتے ہیں کہ ڈسٹ بیٹھنا شروع ہو گئی ہے. تو اس وقت جو جذبات ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کے وہ بھی لگتا ہے کہ جیسے بیٹھ گئے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو آپ صوبے کی گورننس بہتر کریں, اور دوسرا جو ہے وہ جو اپنے کارکن کے جو جذبات ہیں, جو ان کے تحفظات ہیں وہ دور کرنے کے لیے آپ پولیٹیکل شخص کو جو ہے آپ لے آئے ہیں آگے, تو وہ لوگوں سے ملے جو آپ کی گراؤنڈ کے اوپر جو آپ کی پارٹی کی, چونکہ تحریک انصاف کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ان کی پالیسی ہے. قوت فیصلہ جو ہے وہ کسی لیڈرشپ کے پاس ہے نہیں, کوئی لیڈرشپ کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتی. ماں سوائے عمران خان کے کوئی پارٹی میں لیڈر نہیں ہے, نہ کوئی کسی کی مانتا ہے نہ کوئی کسی کی سنتا ہے. تو اصل جو پرابلم ہے, جو ایک تنظیم سازی, جو ایک فیصلہ سازی کسی بھی جماعت کے اندر ہوتی ہے, وہ تحریک انصاف کے اندر اس طرح سے نہیں ہے. صرف ون مین شو ہے. عمران خان نے جو کہہ دیا وہ سمجھتے ہیں کہ بس وہی کرنا ہے. تو جب تک آپ اپنے آپ کو منظم نہیں کریں گے, فیصلوں میں آپ کے جو ہے وہ مستقل مزاجی نہیں ہوگی, اس وقت تک تحریک انصاف کے لیے جو ہے نا آنے والے دنوں میں سروائیول شاید اتنی آسان نہ ہو. تو اس کے لیے ایک کوشش ہے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس کوشش سے کوئی فرق پڑنے والا ہے. کوئی احتجاج, کوئی بہت بڑا تحریک انصاف دوبارہ کرنے میں کامیاب ہو. بہت شکریہ. یہ تمام تر وہ باتیں جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف شکار ہوئی ہیں, اور وہ دیگر چیزوں سے ہٹ کے اب پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان فوکس کر رہے ہیں اپنی گورننس پہ, کے پی کے کی. اور وہ لوگ جو ان سے ناراض ہیں, وہ لوگ وہ جو مظاہرین جن کو یہاں لا کے پھر اکیلا چھوڑ دیا گیا,
ان کو دوبارہ سے منانے کی کوشش جاری ہے، اور اس کو منانے کی کوشش یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کو صدارت سے ہٹا کے ایک نیا صدر لگوا دیا گیا ہے، تاکہ اب جو کال ہوگی وہ پرو میکس نہیں ہوگی بلکہ وہی کال ہوگی، لیکن بندہ جو ہے وہ چینج ہوگا، اور اس پہ کہا یہی جا رہا ہے کہ اس پر امید زیادہ ہے کہ اگر لوگ آئیں گے، اگر کس قسم کا کال دی جائے گی تو پھر لوگ آئیں گے، اور اس کو بحال کرنے کی کوشش جو ہے وہ جاری ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ گرینڈ الائنس کا سسٹم جو ہے وہ بھی بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف۔ گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی، اور لیکن جس طرح عادل صاحب نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ آ جائیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہاتھ کر لیں اور کہیں کہ ہم اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور ان کے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا ممکن بظاہر نہیں دکھ رہا۔ اب سیاست پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی دن بدن چینج ہوتی جا رہی ہے، لیکن فی الحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت مسائل کا سامنا ضرور ہے، اور بانی چیئرمین اس وقت جیل میں ہے، اور تمام تر راستے ان کے لیے بھی بند ہے، کوئی رہائی کا راستہ فی الحال نہیں ہے، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہو یا پاکستان کی سیاسی اندرونی سیاست کی، لیکن یہ ہے کہ مسائل ضرور ہیں۔ اگلے ولاگ میں مزید جو ہے وہ نئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے، تب تک مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔